مجھے یاد آیا تھا ایک بھائی مجھے کل پرسوں ملے تھے، تقدیر کے بارے میں پوچھ رہے تھے، میں خیال ہے اپنے جمعہ میں ہے ساتھی جمعہ میں تشریف کہہ کے آپ ہی تھے جزاک اللہ. چلو وہ کہنے لگے ہم لا کالج میں پڑھتے ہیں تو تقدیر کے بارے میں ہمارے کچھ ساتھی ہیں. چلو اچھا یاد آ گیا مجھے، چلو کر ہی دیتا ہوں. کیا کروں، کئی مضمون ہیں لیکن بھائی فاروق جو بھی الحمدللہ مجھے اندازہ ہے یہ تو سمندر ہے، ختم نہیں ہو سکتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بعض دفعہ کل پرسوں یہ بخاری شریف کا سبق میں خیال وہاں 3 گھنٹے سبق ہوا، یہاں میں 2 گھنٹے قریب سبق ہوتا ہے روزہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی دین کی باتیں شربت. الحمدللہ ایک مرتبہ یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا، ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے ایک نئے پروفیسر صاحب وہ بیٹھے ہوئے مجلس میں ہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں میں بلکہ وہ ریکارڈ کر لے گئے، لکھ کر وہ یا لکھ کر لے گئے، ریکارڈ کر لے گئے. کہتے ہیں میں ان الفاظ سے بچوں کو سمجھا دوں گا. الحمدللہ کچھ ان کے ذہن میں بات اللہ تعالیٰ نے بٹھا دی. الحمدللہ یہ کل ہی ہمارے بھائی ملے، کہتے ہیں ہم کچھ جمعے میں ہمارے ساتھ تشریف لائیں گے، تقدیر کے بارے میں کچھ عرض کرنا. تو ایک سادہ سے لفظ میں کر دوں، تقدیر علم خداوندی کا نام ہے. بس اتنی بات، تقدیر علم خداوندی کا نام ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہے قضاء اور قدر، قضاء اور قدر. ہاں وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ کہ ہم نے ایک چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے، ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. بھائی فاروق ہمارا کیا علم ہے، کیا علم ہے، کچھ نہیں. میں تمام مسجد والے بھائیوں سے پوچھتا ہوں، آپ ہر جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، مجھے بتلائیں یہ مسجد کے پنکھے کتنے ہیں، بتلاؤ ذرا. سب سے پوچھتا ہوں کیا نام ہمارے بھائی ہے سندھ سے بھائی ہے نا، کیا نام ہے؟ ہاں بھائی ندیم احمد سندھ سے ہے نا، ہاں شکارپور سے. دادا مجھے اندازہ ہے ہمارے بھائی کہاں کہاں تشریف لاتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کو اللہ خوش رکھے. بھائی ندیم اور اپنے بھائی اور ہمارے بھائی بچے ساتھ بیٹھے ہیں، کیا نام ہے؟ ہاں کیا پڑھتے ہیں بھائی نعمان؟ ہاں اللہ تعالیٰ دیکھو یہ سب ہمارے بیٹے ہیں. الحمدللہ دیکھو اگر آپ ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے، جو نیک ڈاکٹر صاحبان اور سارا عملہ کر رہا ہوتا ہے خدمت. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. سب کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے. الحمدللہ ہاں یہ پورا نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. میں اپنے سب بھائیوں سے پوچھتا ہوں یہ مسجد میں کتنے پنکھے ہیں؟ آپ سوائے کوئی 2 ہے. بھائی فاروق آپ ہی بتلا دیں کتنے ہیں. مجھے بھی معلوم نہیں کتنے پنکھے ہیں، حالانکہ میں بھی یہیں آپ کے ساتھ ہی جمعے میں ہوتا ہوں ہر روز. یہاں طلباء سب یعنی یہ کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کھڑکیاں کتنی ہیں یہاں، یہ مسجد کھڑکیاں کتنی ہیں بتلاؤ زیادہ. یعنی ہمارا محسوسات کے بارے میں، نظر آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی ہمارا علم کتنا ناقص ہے. آپ سے بھائی جنید آپ کے گھر کی کھڑکیاں کتنی ہیں مجھے بتلاؤں ذرا. نہیں بتلا سکتے، تھوڑا سا گھر بڑا ہو تو گھر کی کھڑکیاں نہیں بتلا سکتے آپ. نظر آنے والی چیزیں ان کے بارے میں بھی ہمارا علم کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور. اور اللہ میاں کا علم کیسا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ کہ درخت سے جو پتا گرتا ہے وہ بھی رب کے علم میں ہے. الحمدللہ یہ سبحان اللہ یہ ہے علم. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ زمین کے اندھیروں میں جو دانہ چھپا ہوا ہے تر یا خشک وہ بھی رب کے علم میں ہے. الحمدللہ علم تو ان کا ہے.
ہمارا کیا علم یا اللہ، بس ہمارا علم وہی ہے آگے، ہمارا علم وہی ہے آگے نہیں جو رب کی پہچان کی طرف پہنچا دے الحمدللہ ہے، ہاں جو رب کی پہچان کرا دے اللہ۔ ایک بھائی کہنے لگے علم کا معنی کیا، علم کا معنی جاننا، فرمائے کن کو جانے، فرمائے سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جانے، جن کا صبح شام کھا پی رہے ہیں ان کو جانے اگر آپ گاڑی میں بیٹھ کر آ رہے ہیں، موٹر سائیکل میں آ رہے ہیں، ان میں جو تیل ہے یہ کس نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ تو لڑتے ہیں نا، یہ پانی پر بھی ابھی یہ پانی کس نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا، سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں تقدیر علم خدا بندی کا نام ہے، سادہ سے لفظ میں رکھا نہیں، ہمارا علم کتنا کمزور ہے اور اللہ میاں کا علم کیسا کہ درخت کا ایک ایک پتا ان کے علم میں ہے، زمین کے اندر ایک ایک دانہ جو چھپا ہوا ہے تر یا خشک ان کے علم میں ہے۔ ہم یہاں پر ایک درخت کے پتے نہیں بتلا سکتے گن کے، اللہ میاں کو ایک پتے کا علم ہے، اندازہ وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ان کا پورا اندازہ ان کو معلوم ہے، اجمالی اندازہ معلوم، تفصیلی اندازہ سب کچھ ان کو معلوم ہے، اجمالی اس کا ٹوٹلی معلوم ہے اور اس کی تفصیلی معلوم ہے کہ کتنی سی ہے، آپ حساب کرتے ہیں نا پہلے ہے اور آخر میں پھر اس کا اجمالی، اس کو ٹوٹل کہتے ہیں، ٹوٹل لگاتے ہیں، آخری حساب جو ہوتا ہے ضرب وغیرہ کر کے آپ تقسیم کر کے وہ سارا کچھ آخر میں جو ٹوٹل حساب لگاتے ہیں تو سب کچھ مانا اللہ تعالیٰ اپنے جو تقدیر علم خدا بندی کا نام ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا، کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، کائنات میں جو کچھ ہو چکا پہلے ہو چکا یا اللہ، کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق، اللہ نے اپنے علم کے مطابق اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ پھر میں کر دوں، کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اب اگلا جملہ آپ ذرا دھیان سے سمجھنا، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے، یہ مطلب نہیں کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ سبحان اللہ، یہ یہاں سے ہمارے بچے مغالطہ کھاتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، ہم نے تو کرنا ہے، تقدیر میں رزق بھی لکھا ہوا ہے کتنا دینا ہم نے، پھر دکان پر بھی نہ جاؤ جا کر، پھر بیٹھ جاؤ گھر پر، وہاں کیوں جاتے ہو؟ پھر کرتا ہوں، پھر دوبارہ کرتا ہوں۔ اب یہ سبق ہے آپ کو، یہ سبق ہے الحمدللہ، یہ طلباء کو پڑھاتا ہوں، یہ بھی سبق ہے آپ کے لیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر دین کی باتیں سب کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، آخر کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ کہ تقدیر علم خدا بندی کا نام ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا الحمدللہ، کائنات میں جو کو ہو چکا، آگے ہر آدم علیہ السلام تشریف لا چکے، ہر نوح علیہ السلام تشریف لا چکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لا چکے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر زمان آگے تاج ختم نبوت کے ساتھ سر پر رکھ کر تشریف لا چکے۔ یہ سارے واقعات ہیں، یہ مبارک سلسلے پہلے ہو چکے، فرعون سمندر میں غرق ہو چکا، نمرود اور شداد ہلاک ہو چکے، یہ پہلے ہو چکا ہے سب۔
کہ تقدیر علم خداوندی کا نام ہے. کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے اب ہم جمعہ کئی ہے بیٹھے یہ ہو رہا ہے، یہ حال ہے، یہ آئندہ ہوگا رحم اللہ، قیامت آنے والی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا یا کرنا آگے یہ سارے واقعات آنے والے ہیں، اگر پیش آنے والے اللہ نے ان کی بھی اطلاع دی گئی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے، دھیان سے سمجھنا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے، یہ اشارہ ضرور دیکھنا، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے تاکہ جبر لازم آئے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. یعنی ہم نے اپنے ارادے اور اختیار سے جو کچھ خیر یا شر کا کام، اچھا یا برا کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، اس لیے انہوں نے پہلے سے لکھ دیا. الحمدللہ ہے. یعنی ان کے لکھنے تقدیر مجبر نہیں، مظہر ہے. تقدیر کسی بات پر مجبور کرنے والی نہیں بلکہ مظہر ہے، علم خداوندی کو ظاہر کرنے والی ہے. بھائی اللہ پھر ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے، یہ آسمان کی طرف میں انگلی کر رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ آسمان کی طرف اوپر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے. یہ ہمارے بچے اسی سے مغالطہ کھاتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے تاکہ جبر لازم آئے، تاکہ مجبور ہونا لازم آئے. یہ بات یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. الحمدللہ ہم نے اپنے ارادے سے، ہمیں تو گاڑی کی ٹکر ہو گئی، حادثے کے بعد علم ہوتا ہے نا، حادثے کے بعد علم ہوتا ہے کہ گاڑی کا حادثہ پیش آیا ہے، ٹکر ہو گئی ہے، اتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، اتنے لوگ اس میں فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. ہمیں تو حادثے کے بعد، اور اللہ میاں کو ان کا علم کہ ان کو تو زمین و آسمان کی پیدائش سے معلوم ہے. زمین و آسمان کی پیدائش سے ہی پہلے معلوم ہے کہ آج گاڑی کا حادثہ کہاں ہوگا، موٹر وے پر ہوگا، فلاں جگہ ہوگا. اللہ حفیظ رکھے، ان کو پہلے سے معلوم ہے. جب پہلے سے معلوم ہے تو وہ یہ خبریں پہلے سے لکھ بھی سکتے ہیں. ہم نہیں لکھ سکتے اگر ہمیں تو گاڑی کے حادثے کے واپس چلتا لا. اب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہمارے کتنے، اور مجھے آپ کی مسجد کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ ہمارے کون کون سے بھائی، ہمارے بزرگ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائیں گے. اگر معلوم نہیں تھا اگر. اور اللہ میاں کا علم کیسا ہے، ان کو زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے معلوم تھا کہ آج ہمارے بھائی فاروق صاحب ہیں، بھائی مدثر ہیں، اور ہمارے کتنے بزرگ بھائی ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے محمدی مسجد میں تشریف لائیں گے. ان کو پہلے سے معلوم ہے. زمین و آسمان کی جب پہلے سے معلوم ہے تو پہلے سے لکھ سکتے ہیں. اسی لکھنے کا نام تقدیر ہے. یاد ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہ ایک بچہ سکول میں پڑھ رہا، محنت نہیں کر رہا. استاد نے کہا محنت کریں ورنہ فیل ہو جائیں گے، بہرحال امتحان ہوا، امتحان کا نتیجہ ہے تو بچہ وہ امتحان کا نتیجہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، رزلٹ کہتے ہیں نا، وہ آئے تو فیل ہو گیا. استاد نے پوچھا بچے سے کیا بنا ہے، کہنے لگا فیل ہو گیا ہوں. اچھا کیوں؟ اور میں آپ نے جو کہا تھا فیل ہونا ہے فیل ہو گیا ہوں، آپ نے جو کہا تھا فیل ہونا ہے فیل ہو گیا. استاد کہنے لگے اللہ کے بندے، میں تو اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا تھا کہ آپ محنت نہیں کر رہے، محنت کریں ورنہ فیل ہو جائیں گے. آپ محنت کر کے میرے تجربے کو غلط ثابت بھی کر سکتے تھے. یہ مثال ہمارے بزرگ استاد مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مثال مشکات شریف کے سبق میں دے کر فرمائے لگے جب ایک استاد کا تجربہ غلط نہیں ہو سکتا، اللہ میاں کا علم تو ازلی ہے، وہ کیسے غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ ایک استاد کا تجربہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا، اللہ میاں کا علم تو ازلی ہے، وہ کیسے غلط ثابت ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آ کر، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آ کر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آ کر اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں پہنچ کر ہمیشہ کی ساعتوں میں سرفراز ہوں گے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوں گے، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ پاس رہ کر، قریب رہ کر، قدموں میں رہ کر اپنی ضد اور اناد کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے ہمیشہ کی بدبختی میں چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا۔ تو بہرحال ہے تو تقدیر علم خداوندی کا نام ہے۔ آگے نا ان کو ہمارے حالات کا پہلے سے علم ہے۔ آگے نا اور ہم تقدیر کوئی مجبر نہیں ہے، کسی بات پر مجبور کرنے والی نہیں ہے۔ آگے تقدیر تو مظہر ہے، علم خداوندی کو ظاہر کرنے والی ہے، کیونکہ ان کو ہمارے حالات کا پہلے سے علم ہے۔ جب پہلے سے علم ہے تو پہلے سے لکھ بھی سکتے ہیں، اسی لکھنے کا نام تقدیر ہے۔ الحمدللہ، امید ہے کچھ نہ کچھ بات ذہن میں آ گئی ہوگی۔ الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا۔ کوشش تو میں نے کی ہے ٹوٹی پھوٹی، کچھ تو ہے۔ اور پھر اللہ میاں کا علم کیسا ہے، میں نے کہ ہم آپ یہ دیکھیں، یہ مسجد کے پنکھے آپ نہیں بتلا سکتے، کھڑکیاں آپ نہیں بتلا سکتی، گھر کی پیالیاں آپ نہیں بتلا سکتے جن کو آپ روز دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ میاں کا علم کیسا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے جو پتا گرتا ہے وہ بھی رب کے علم میں ہے۔ علم تو یہ ہے الحمدللہ۔ اس لیے کہتے ہیں علم کی وجہ سے کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا کیا علم ہے اللہ، علم تو اللہ میاں کا ہے الحمدللہ۔ ہاں بس ہمارا علم وہی ہے جو بس جو ان کی خوشی تک پہنچا دے ہیں، ان کی رضا والی باتوں تک پہنچا دے، یہ حقیقی علم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے سینہ کو منور کر دے۔ یہ ہے حقیقی علم یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ مزید آ کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جتنی باتیں بھی ہو جائیں ان کی مہربانی سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ اپنی رضا میں رکھے۔